بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ میرے قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام و حاضرین جماعت، آج جس مجلس میں آپ اور میں بیٹھا ہوں، اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ایک سبق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ میں آپ دوستوں سے جو باہر کے جماعت کے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اس نظریے سے ہرگز نہ بیٹھنا کہ ہم حدیث کے ہر بات کو سمجھیں گے، کیونکہ کوئی بات علمی ہوگی جو طلباء کرام سمجھیں گے۔ اس لیے آپ کو ایک نظریہ بتلاتا ہوں کہ آپ اس نظریے سے بیٹھیں کہ ہم آج اپنے حبیب محمد کریم کا بات سنیں گے، کیا فرماتے ہیں۔ ہم اس نظریے سے بیٹھیں تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، اور انشاءاللہ جب اس کلمات مبارکہ پر پہنچوں گا تو آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ میرے محبوب بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو اس بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض علماء کرام نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک، میں اس کی تردید نہیں کیا کرتا، لیکن بات سنا دیتا ہوں کہ بعض علماء کرام یوں فرماتے ہیں۔ میں اپنے ناقص علمی کے اعتبار سے عرض کر دوں کہ جتنا مقام امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہے، اتنا کسی امام کی کتاب کو مقام حاصل نہیں جو اللہ پاک نے اس بخاری کی کتاب کو مقام بخشا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، 33 سال کی عمر میں اس کتاب کو پورا فرمایا۔ میرے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 17 سال لگے امام بخاری کو اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس کتاب کے اندر ابن حجر کے قول کے مطابق نہ مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور قول فرمایا ہے جو کہ آپ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل فرماتے تھے، فرمایا اس کتاب میں بخاری شریف کے اندر 9000 حدیث موجود ہے بالتکرار، یعنی بعض حدیثوں کا تکرار ہے، بعض حدیثیں 13 مرتبہ بھی آ چکی ہیں۔ حدیث ہرقل آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی ہوگی وہ حدیث 13 مرتبہ بخاری میں آئی ہے، 3 مرتبہ بالتفصیل ہے، 10 مرتبہ بالاجمال ہے۔ تو اتنے تکرار کے ساتھ 9000 حدیث اور بغیر تکرار کے 2500 حدیث لکھی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ تھوڑا سا غور کریں ان لوگوں کے کمال کا، ان کی محنت کا اور حدیث کے ادب کا، کہ ان لوگوں کو کتنا بڑا ادب تھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو پہلی حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا، وضو فرمایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کیا، بعض لوگ بزرگوں نے لکھا ہے کہ استخارہ فرمایا، اس کے بعد ایک حدیث کو لکھا۔ اگرچہ ان کا وضو طہارت باقی تھی، لیکن جب دوسری حدیث لکھنے کا موقع آیا تو امام بخاری نے اسی پہلی طہارت سے دوسری حدیث نہیں لکھی، پھر غسل فرمایا، پھر خوشبو لگائی، 2 رکعت نفل پڑھی، پھر استخارہ کیا، اس کے بعد دوسری حدیث لکھی
اس طریقے پر امام بخاری نے 9000 حدیث اس کتاب میں لکھی ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ جس بزرگ کی کتاب کے لکھنے میں ان کے دفتر اعمال نامے میں 18,000 رکعت نفل ہو، آخر اس کا بھی کوئی مقام ہوگا یا نہ ہوگا؟ 18,000 رکعت نفل پڑھ کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھتے وقت میں جو شرائط لگائی ہیں وہ کسی امام کی کتاب میں شرطیں نہیں، اس وجہ سے امام بخاری کی شرائط جو ہیں وہ اشد ہے بنسبت باقی ائمہ کے۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کو جب لکھا تو لکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی میں اس کتاب کو پڑھایا، 90,000 شاگردوں کو یہ بخاری پڑھا چکا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ لوگ کیوں نہ ان کی کتاب کو اللہ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائے کہ پورے ملک میں جہاں بھی آخری دستار فضیلت کا عمل ہوتا ہے، طالب العلم کو سند دی جاتی ہے اور اس کو دستار بندھائی جاتی ہے، تو اسی حدیث کو پڑھا کر، بخاری کی آخری حدیث کو پڑھا کر اس طالب العلم کو عالم ہونے کی سند دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کے ہاں اتنی بڑی مقبول کتاب ہے۔ میرے پیارے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال سن 194 میں جمعے کے دن پیدا ہوئے، وفات جو ہوئی سن 256 میں جمعے کی شام، سنیچر کی رات جو عید الفطر کی رات تھی، رمضان کے بعد عید کی رات تھی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے مقام خرطنگ میں۔ مقام خرطنگ جو تھا یہ بخارا سے سمرقند جانے کے راستے پر یہ ایک شہر ہے مقام خرطنگ، وہاں حضرت کو موت آیا اور صبح کو جب دفن کیا تو امام بخاری کی قبر مبارک سے کئی مدت تک خوشبو نکلتی رہی۔ یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقبول بندہ تھا۔ علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب بخاری فوت ہوا، ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ راستے میں میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمائے چند صحابہ کے کھڑے ہیں۔ یہ بزرگ سلام پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا امام بخاری آ رہا ہے، میں محمد اس کا استقبال کر رہا ہوں۔ اب آپ بتلائیں کہ ایسے شخص کی کتاب کو کیوں نہ اتنی مقبولیت ہو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بھائی میں تقریر نہیں کر رہا، میں باہر نہیں جاؤں گا، ہمارے بعض احباب باہر کی تقریر کرتے ہیں، میں آپ کو بھی بخاری کے متعلق کچھ سمجھا کر پھر طلباء کرام سے متوجہ ہوں گا۔ آپ بخاری کا حال دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے اس کتاب لکھنے میں، اور اس کتاب کے انداز کا اندازہ بھی بتلاؤں گا کہ کیا انداز رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نابینے پیدا ہوئے تھے، بچپن میں نظر نہ تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ ہمیشہ دعا فرماتی تھی، ایک رات بڑے خشوع خضوع سے دعا مانگ کر سوئی کہ اللہ میرے بیٹے کو نظر صحیح عطا فرما دے۔ تو سوئی پڑی ہے، خواب میں دیکھتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور میرے بیٹے کی آنکھ پر ہاتھ گھمایا، ایسے ہاتھ لگایا اور مجھے کہا کہ فکر نہ کر، تیرے بیٹے کی نظر صحیح ہو گئی ہے۔ فرمایا جب میں صبح کو اٹھی تو دیکھا تو میرا بیٹا بالکل تندرست تھا، بینا ہو گیا، اس کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ تو جس کی والدہ کا یہ مقام ہو تو اس کے بیٹے کو یہ کیوں نہ مقام ملے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ کو کہنے لگے، اماں اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جماعت کا حلقہ بن گیا ہے جس کو میں مراقبہ
ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ پڑھاتا رہتا ہوں اور ذکر دیتا رہتا ہوں، مشغلہ اچھا چل پڑا ہے، دعا فرمائے اللہ کامیاب فرمائے، تو ماں فرماتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ تو امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دھجکے فرمایا اماں یہ کیسے، محنت تو میں نے کی ہے، پڑھاتا تو میں ہوں، ذکر و اذکار تو میں کراتا ہوں۔ فرمایا ہاں بیٹا محنت واقعی تو نے کی ہے، لیکن جب تو پیدا ہوا میں نے کبھی تمہیں بغیر وضو اور درود کے کبھی تم کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں امام حسین حسن کا یہ کمال اپنا ذاتی نہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے دودھ کا کمال ہے۔ تو ماں جب صالحہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی ایسے عطا فرماتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اس کے حافظے کا اندازہ لگاؤ۔ پیارے میں یوں کہہ دوں تو میری بات غلط نہ ہوگی کہ ٹیپ ریکارڈ مشین جس میں ٹی ڈی کے کی تم کیسٹ ڈالو وہ 1 مہینے تک چلے گی، مہینے کے بعد وہ خراب ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کا حافظے کا یہ کمال تھا کہ میں جس کی مثال دے نہیں سکتا۔ ایک بات تو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیں کہ ان کو کتنا بڑا حافظہ تھا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی مشینری میں غلطی آ سکتی ہے، ان کے دماغ میں غلطی نہیں آیا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، اپنے شیخ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے۔ طالب العلم ہمارے ساتھی بھی حدیث پڑھتے ہیں، بعض استاد کی تقریر لکھتے ہیں، بعض بد محنت ہوتے ہیں وہ نہیں لکھتے، ان کو لکھنا چاہیے۔ میں نے تو اپنے طلباء کی بد محنتی کی وجہ سے میں نے جو کچھ پڑھاتا ہوں اس کو میں نے فوٹو اسٹیٹ کاپی بنا کر طلباء کو دیتا ہوں، بھئی اس پر مطالعہ کر کے آئے کرو، کیونکہ آج محنت کا دور ہے نہیں، آج محنت کا دور نہیں ہے۔ حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں حدیث پڑھانے کو تشریف لائے، سبق پر بیٹھے تو کچھ نیند کے آثار تھے، آپ کو نیند آ رہی تھی، تو آپ اپنے آنکھوں پر ہاتھ لگا کر فرمایا بھائی آج رات میں نے 1000 صفحہ حدیث کا مطالعہ کیا ہے، 1000 صفحے کا مطالعہ۔ اب جو بزرگ ایک رات میں 1000 صفحے کا مطالعہ، یقین جانو 45 سال کے اشعار متنبی کے، حماسہ کے، اور ان کو آپ یاد پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں نے 45 سال پہلے پڑھایا ہے جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک چلے گا، کہو یہ دین قیامت تک چلے گا، اس لیے اللہ نے اس دین کی خدمت کے لیے ایسی قدوسی جماعت کو پیدا فرمایا، پاک جماعت کو، کہ جن کو اتنا بڑا حافظہ عطا فرمایا کہ آج اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ مولانا حضرت بنوری، حضرت شیخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے شیخ کے درس پہ بیٹھتے، نہ لکھتے نہ تکرار کرتے، چپ کر کے بیٹھے ہوتے، چھوٹے بچے تھے بیٹھے رہتے، سبق ختم ہوتا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ تو طالب العلم کے مزاج میں حرکت ضرور ہوتی ہے، ناراض نہ ہونا، میں بھی طالب علم تھا، اب بھی میں طالب العلم ہوں ابھی تک۔ آپ کو پتہ نہیں کہ عادل پور کے طلباء نے اونٹ کو مسجد پہ چڑھا دیا تھا، تو یہ ایک مزاجی بات ہے، مزاج طلباء کا ایسا ہوتا ہے۔ وہ امام بخاری کو تنگ کرتے کہ بخاری محمد تو ایسا شاگرد ہے، نا اہل شاگرد ہے کہ تو تکرار بھی نہیں کرتا، لکھتا بھی نہیں، تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو امام بخاری چپ کر کے بڑے پیار سے کہتے بھائی آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ روز تنگ کرتے تو ایک دن امام بخاری نے فرمایا بھائی آپ ایسے کریں، جب سے میں آیا ہوں اس دن سے اپنی کاپیاں کھولیں اور آپ حدیث پر ہاتھ رکھیں۔ امام بخاری کے سامنے وہ طلباء اپنی کتابوں کو کھولا اور امام بخاری نے اسی وقت بغیر کتاب لکھنے کے، تکرار کرنے کے 15,000 حدیث بالترتیب یاد سنا دی۔ بالترتیب کا مطلب پہلے دن کا سبق، پھر دوسرے دن کا سبق، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا،
15 दिन का सबा 15,000 हदीस बेतरतीब इमाम बुखारी ने याद सुना दी। फिर तलबा ने समझा कि वाकई ये साहिब बसीरत है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था। एक बात और कहता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। थोड़ा सा बात साथी नींद फरमा रहे हैं, ये उनका कसूर नहीं, ये मजलिस भी ऐसी रहमत वाली है कि इसमें नींद ज़रूर आएगी, क्योंकि मीठी बातें हैं ना। हुजूर की कलाम, हुजूर भी मीठे, हुजूर की कलाम भी मीठी। कहते हैं कि हुजूर की कलाम शहद से भी ज़्यादा मीठी होती थी, तो मीठी कलाम है, ठंडी प्यारी, तो ज़रूर नींद आएगी। आप थोड़ा सा इस इश्क में बैठें कि हम अपने महबूब की बात सुनेंगे, इस नज़रिए में बैठें। मेरी तरफ ना देखो, मैं तो नाअहल हूँ, मैं इस लायक भी नहीं। मैं कभी कभी अपने आप को जो मलामत करता हूँ वो तुम्हें नहीं बतलाता कि तू कहाँ कब का मौलवी बन गया है। ये मेरी तरफ ना देखे, मैं एक नाअहल इंसान हूँ। मिट्टी से कहा गया कि उसके खुशबू फूल लगा हुआ था, तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी, तो किसी ने कहा कि तू अंबर है या क्या है, तो कि तेरे वजूद में मिट्टी है। उसने कहा जमाले हम नशी दरमन असर करद वगर न मन हुमा खाकम के हस्तम, मैं तो मिट्टी हूँ। ये इस फूल का कमाल है कि मेरे अंदर है, तो भाई मैं तो बेकार हूँ, मैं आखिर हदीस रसूलुल्लाह पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कमाल मोहम्मद करीम की हदीस का होगा। आप देखें, इमाम बुखारी की एक बात अजीब सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा समरकंद चले गए, और समरकंद वाले उलमा ने आपस में मशवरा किया कि लोग कहते हैं बुखारी बड़ा आलिम, बुखारी बड़ा आलिम। हमारे यहाँ भी एक रिवाज है, फलां बड़ा आलिम, फलां बड़ा आलिम। जब वो उसका बयान सुनते हैं, फिर जो अहले इल्म के होते हैं वो कहते हैं ये तो नहीं मुल्ला जैसा जाहिल है, इसको क्या पता है हदीस क्या होती है। और जो समझदार नहीं होते वो उसकी कुछ बातों को देखकर पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुखारी इतना बड़ा आलिम मशहूर है, हम इसका इम्तिहान क्यों ना लें। तो 10 तो उलमा को तैयार किया, हर आलिम को 10 हदीसें याद करें, लेकिन तरतीब तब्दील कर दी। सनद एक हदीस की, मतन दूसरी हदीस का, यानी हदीस का सनद ये तो मतन और का मिलाकर एक हदीस याद करें। 10 हदीसें एक आलिम ने, 10 दूसरे ने, 100 हदीस 10 उलमा ने याद कर दी। तो इमाम बुखारी जब पहुँचे तो स्टेज बनी हुई थी, जैसे ये स्टेज है, उस पर इमाम बुखारी को बिठाया, उलमा नीचे बैठे। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं कि मुझे शक पड़ा कि कोई ना कोई दाग में काला है, सब नीचे बैठ के मुझे ऊपर बिठाया, कोई ना कोई बात है। थोड़ी देर हुई, खुश खैर किया, तो एक आलिम खड़ा हो गया उन 10 उलमा से। फरमाया बुखारी मैं हदीस पूछूं? फरमाया पूछो। एक हदीस पढ़ी, कहता ला अदरी, मैं नहीं जानता। दूसरी ला अदरी, तीसरी ला अदरी, ला अदरी, ला अदरी, नहीं जानता मैं, नहीं जानता मैं। 10 हदीसें पढ़ी, जवाब यही दिया मैं नहीं जानता। फिर दूसरा आलिम खड़ा हो गया, उसने 10 हदीसें पढ़ी, ला अदरी मैं नहीं जानता। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब 5-6 आलिम खड़े होकर सवाल किया तो इमाम बुखारी ने कहा ला अदरी, तो उन उलमा ने कहा नाम बड़ा है, हाल पूरा सारा है, इसको इल्म हदीस का है भी नहीं। खैर 10 आलिम पूरे हुए। अब इमाम बुखारी फरमाता है भाई कोई और है? कहता नहीं जनाब और नहीं, आप मेरी तरफ तलबा को कह रहा हो। मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, आज इल्म की तज़ई का ज़माना है। खुदा की कसम बुखारी पढ़ने वालों को इबारत नहीं आती, इबारत पढ़ना नहीं आती। मुझे दाढ़ी नहीं थी, मैं बुखारी पढ़ाने शुरू किया है। आज ये उम्र आ गई है कि मेरे दांत नहीं बचे, बूढ़ा हो गया हूँ, 77 साल उम्र गुजर गई है। मैं जानता हूँ कि पहले ज़माने के तलबा कैसे थे। मैं इस कमरे में रहता था सामने वाले में, जब मैं इधर पढ़ाता था पहले साल, रात को 1:30 बजे तक मुताला करता था, 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद सोता, और सबसे बड़े सबक इस मदरसे में मैं पढ़ाता था। अगरचे सदर मुदरस और थे, मैं छोटा उस्ताद था, बच्चा था, मुझे दाढ़ी नहीं थी। मौली अली महर फौत हो गया है, हज़रत का फ़कीर था। मैं गया इधर चक भिरकन के साथ, मैं तकरीर करने गया, तो वो नस्वार भी दे रहा था, मेरे सामने यूं भी घूम रहा था, यूं घूम रहा था। जब नस्वार से फारिग हुआ, खूब नस्वार के चुटके लगाई, मेरे सामने खड़ा हो गया। कहता है मौलवी साहब मुझे जानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता।
کہتا ہے میں اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں جب آپ کو داڑھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے حضرت نے سائیں محمود اسد رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے مجھے اس مدرسے میں استاد بنایا۔ ہمیں پتہ پڑا کہ حضرت نے ایک استاد رکھا ہے جو چھوکرا ہے، سندھی میں کہا چھوکرا ہے، لڑکا ہے جس کو داڑھی بھی نہیں۔ ہم طالب علم جتنے بھی تھے صرف پڑھنے والے، ہم سب آپ کو دیکھنے آئے۔ جب مدرسے میں آئے تو آپ چھوٹے سے ایک بچے تھے، داڑھی بھی نہیں تھی۔ تو میں اس زمانے سے پڑھانے لگا ہوں۔ میں طلباء کو عرض کرتا ہوں خدا را محنت کرو۔ آج وقت میں پہلے بھی کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ حکومت ہمارے مدارس پر سختی کرتی ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اگر تمہیں اتنا بڑا موبائل دے دے، چٹ موبائل، ٹچ نہیں چٹ کہہ رہا ہوں، چٹ موبائل دے دے اور پھر تمہیں پیسہ بھی دے دے، اس کی سم کا خرچہ بھی دے دے، تو میں کہتا ہوں علم ویسے چلا جائے گا جیسا کہ آج چلا گیا۔ ایک دکھ کی بات سناتا ہوں۔ میرے محترم استاد بیٹھے ہیں مدرسوں کے، مولانا علی حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں اور استاد بھی بیٹھے ہیں، نام نہیں لیتا مدرسے کا۔ ایک مدرسے میں طالب علم سبق پڑھ رہے تھے تو اس نے ٹچ موبائل چٹ موبائل کو نیچے رکھا ہوا تھا اور کان میں وہ لگائے بیٹھا تھا اور وہ کرکٹ کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں جو نا چھکا لگا تو زور سے کہتا ہے چھکا۔ طالب علم نے کہہ دیا۔ یہ حال ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ علم نہیں رہا، رونا آتا ہے۔ طالب العلم کو عبارت پڑھنے نہیں آتی۔ آج ایسا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں شوق عطا فرمائے، حضور کی حدیث کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے، امام بخاری نے ایک عالم کو کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پہلے کو، میرے طرف غور ہے آپ کا، جس ترتیب پر اس نے 10 حدیثیں پڑھی اس ترتیب پر اس کو درست کیا کہ اس حدیث کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کی سند متن کو درست کر کے 10 حدیثوں کا جواب دیا، اس کو بٹھایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، 10 علماء کو کھڑا کر کے 100 حدیث کو بالترتیب، جس ترتیب پر اس نے طالب مولویوں نے صاحبان نے پڑھی، علماء کرام نے اسی ترتیب پر ان حدیث کو درست کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ واقعی امام بخاری اہل علم ہے، واقعی اس کو علم حدیث ہے۔ میرے شیخ الشیخ حضرت انور شاہ کاشمیری کہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 100 حدیث کا یاد سنا دینا یہ بخاری کا کمال نہیں، میں انور بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن جس ترتیب پر علماء نے پڑھا اسی ترتیب پر اس کو درست کرنا یہ امام بخاری کا مقام تھا، میری طاقت نہیں ہے۔ انور شاہ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ انور شاہ کاشمیری بھائی کہو رحمۃ اللہ علیہ، اپنے تمہارے کسی نہ کسی واسطے سے استاد ہوں گے، رحمت تمہارے استاد ہیں بعض، وہ میرے شاگرد ہیں، مولوی اسحاق ہوگا ادھر، وہ میرا شاگرد ہے، تو میرے استاد کے استاد بنے تو آپ کے بھی استاد بنے، نام دے جب استادوں کا بزرگوں کا تو رحمت اللہ علیہ کہہ دو۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری کا مقام علم میں اتنا بڑا تھا جو میں اس کا انداز تمہیں بتلا رہا ہوں کہ امام بخاری تو شاہ صاحب بیٹھے تھے اپنی بیٹھک پر، دروازہ ایسے کھلا ہوا تھا، ایک اپ ٹو ڈیٹ پینٹ پتلون بشرٹ وغیرہ سے سوٹ بوٹ کے ساتھ شاہ صاحب کے دروازے کے سامنے یوں بھی جا رہا تھا، یوں بھی جا رہا تھا، یوں بھی جا رہا تھا، یوں بھی جا رہا تھا۔ شاہ صاحب دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے، فرمایا اس کو کیا ہے کہ میرے دروازے کے سامنے گھوم رہا ہے؟ جب وہ سامنے آیا دوبارہ تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی ادھر آ جاؤ۔ آیا اندر، کیا بات ہے کہ آپ گھوم رہے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں؟ تو اس نے بڑے پرتباک لفظ سے کہا شاہ صاحب مولویوں نے جھوٹ مارا ہے، میں اس کو ہضم کر رہا ہوں گھوم کر۔ مذاق کر دی، ٹوک کر دی۔ شاہ صاحب بڑے پیار سے پوچھا بھائی وہ کون سا جھوٹ ہے؟ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں امام بخاری کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے، یہ کوئی عقل مانتا ہے کہ 3 لاکھ حدیث یاد ہو؟ تو شاہ صاحب نے بڑے پیار سے جواب دیا بھائی وہ تو بخاری تھا، میں انور کو کہیں تو میں تمہیں 3 لاکھ حدیث یاد سنا دیتا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے۔ سن لو میرے بھائی، خواہ ہم بد محنت بھی ہیں نا تو یہ دین چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں بس چلے گی، چلتی رہے گی۔ اب آپ بس چلے گی تو ڈرائیور ہوگا تو چلے گی،
کہ بغیر ڈرائیور کے بس چلے گی، ڈرائیور کے ساتھ چلے گی، دین چلے گا تو علماء بھی ہوں گے. پھر جیسے علماء رہے، جتنا دن بدن پیچھے چلتے چلے جاؤ گے تو علم کمی ہوتی جائے گی. بہرحال قیامت تک یہ دین چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدوسی جماعت پیدا کی، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس نے یہ کتاب لکھی. سن رہے ہو میری بات؟ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہ؟ بولتے نہیں، ناراض بیٹھے ہو کیا؟ میرے بس ہوتا تو پہلے آپ کو روٹی کھلا کر بچلاتا. یہ کام تو سائیں کا ہے، اس لیے روٹی ملے گی. کبھی لنگر تو کبھی خالی نہیں ہوتا. رات مجھ سے پوچھا حضرت نے، سائیں نے، کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا لنگر کی لسی کھاؤں گا. اس سے اور کیا اچھی نعمت ملتی. تو بھائی آپ تھوڑا سا توجہ کر کے بیٹھیں. آج آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم اپنے محبوب کی بات سنیں گے، اور میں جو بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. جیسے محمد میٹھا ہے، محمد کی کلام بھی میٹھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بڑی پیاری کلام ہے، آپ توجہ فرمائیں. تو میں امام بخاری کی بات پر آتا ہوں. امام بخاری نے ابتدا میں باب باندھا ہے، باب بدل وحی. ساتھیو تمہیں کہتا ہوں، علم کے اسباب 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 اسباب ہیں. علم حواس خمسہ سے، علم عقل سے، علم خبر سے، علم وحی سے. 3 چیزوں میں یقین نہیں. حواس میں یقین نہیں. ایک کانا ہے، آنکھ اس کی ایک ہے، اس کے سامنے ایک بندہ آ جائے تو وہ 2 دیکھتا ہے. معلوم ہے کہ حواس کام نہیں کرتی. یا جس کو صفرا کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس کا بیمار ہے، اس کو اگر شہد کھلا دو تو وہ کہے گا کڑوا ہے، حالانکہ شہد تو میٹھا ہے. اس کا حواس صحیح کام نہیں کرتا. حواس سے یقینی علم نہیں ہوتا. خبر تو یا تمل الصدق والکذب پڑھتے ہیں لوگ، والکذب. سمجھی بات؟ تو صدق اور کذب کو خود خبر کا معنی ہے، تو جس میں جھوٹ ہو اس میں یقین کا فائدہ نہیں ہو سکتا. عقل، مناطقہ حضرات کہتے ہیں العالم قدیم، تو وہ غلطی پر چلے گئے. معلوم ہے کہ عقل بھی انسان کو یقینی علم نہیں دے سکتا. اگر یقینی علم دے سکتی ہے تو محمد کی حدیث دے سکتی ہے، وہی دے سکتی ہے. میرے پیارے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر دیکھو. ڈاکٹر کو جاؤ گے، ایک نسخہ ایک دن بتلائے گا، دوسرے دن جاؤ گے صحیح فائدہ نہیں پہنچا، دوسرا نسخہ، تیسرے دن تیسرا نسخہ، ایسے لکھے گا. لیکن اگر حضور کے پاس صحابی آیا، عرض کرتا ہے صحیح میرا بھائی بیمار ہے، اس کو جلاب چل پڑے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ شہد کھلاؤ. صحابی چلا گیا. کل کو واپس آیا، آپ نے پوچھا دو خبر، صحیح میرے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا، فرمایا شہد کھلاؤ. 2 دن گزرے، تیسرے دن آیا، فرمایا شہد کھلاؤ. چوتھے دن جب آیا تو آپ نے پوچھا خبر دو، کہتا صحیح میرا بھائی تندرست ہے. فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں آ سکتا. تو پیغمبر کی وحی جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اس لیے امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے، باب و بدل وحی. اشارہ کیا کہ اس میں جو بھی علم لکھا گیا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اس باب وحی میں امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے، انما الاعمال بالنیات. اخلاص کو ذکر کر دیا. فرمایا بخاری پڑھانے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اگر اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. بھرے گج سج کے پڑھائے کوئی فائدہ نہیں، ککھ کا ثواب نہیں ہوگا. ایک جاہل بیچارہ قرآن سادہ پڑھا ہوا ہے، جنگل میں بیٹھ کر بچے کو الف با تا سا اخلاص سے پڑھاتا ہے، اس کا درجہ اس سے اوپر ہے، کیونکہ اعمال کا مدار ہے اخلاص پر. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. ایک حدیث سنا دوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. بی بی ام سلمہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو عرض کرو، آپ فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر نماز پڑھے اس کو ڈبل ثواب، جو بیٹھ کر پڑھے اس کو آدھا ثواب. آپ تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے جواب دیا کہ جاؤ ام سلمہ کو بتلاؤ، کائنات کھڑی ہو کر پڑھے، میں محمد بیٹھ کر پڑھوں، میرے بیٹھ سے کھڑے ہونے والا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ پیغمبر کے عمل میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، غیر اخلاص کا تو وہمہ نہیں پڑتا. اس وجہ سے اخلاص کو ذکر کر دیا. امام بخاری نے کتاب الایمان کو لکھا، فرمایا تمام اعمال کا مدار ایمان پر ہے.
پھر کتاب العلم کا لکھا، فرمایا جتنے مسائل ہیں وہ علم کی روشنی میں حل ہوں گے، علم کو ذکر کیا، پھر ایسے طہارت میں چلا گیا، آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا۔ کتاب التوحید کو اس لیے ذکر کیا کہ خاتمہ اگر توحید پر ہے، مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ ہے تو اس کو نجات بھی ملے گی، اگر توحید کی نعمت سے محروم ہے تو وہ نجات کا حقدار نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، حضور فرماتے ہیں جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے آپ نے کتاب التوحید کا آخری باب جو باندھا وہ باب باندھا وزن اعمال کا، تو اشارہ فرمایا اعمال کو وزن تب ملے گا جب اخلاص ہوگا، اگر اخلاص نہ ہوگا تو اعمال کو وزن بھی نہیں ملے گا۔ اب امام بخاری نے باب باندھا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرے پیارے، آپ نے اپنے شیخ دامت برکاتہم العالیہ کے پاس پڑھا ہوگا، بخاری قرآن کی آیت کو ذکر کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، عام طور میں سنتا ہوں جس کی بھی بخاری کوئی پڑھاتا ہے نا، میں بڑا غور سے سنتا ہوں، ان کی بخاری کو سنتا رہتا ہوں۔ طالب العلم جو ہوا سیکھنے کے لیے، آج بھی میں نے مولانا فیض محمد صاحب کی بخاری ٹیپ میں بھر لیا ہے، اس کو سنوں گا، سفر میں جاؤں گا، رات مجھے جانا ہے آگے تو میں وہ سنتا جاؤں گا، سنتا رہتا ہوں۔ تو عام طور پر کہتے ہیں کہ بخاری قرآن اور حدیث کی خدمت کرتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، خدا کی قسم نہیں، میری بات سن لو، تمام علوم کی خدمت امام بخاری نے کی ہے۔ جہاں قرآن کی خدمت، وہاں حدیث کی خدمت، وہاں لغت کی خدمت، وہاں علم بدیع کی خدمت، علم البیان کی خدمت، علم المعانی کی، تمام علوم کا ذکر امام بخاری نے اپنی کتاب ذکر فرمایا ہے۔ اب امام بخاری قرآن کی آیت بھی ذکر کرتا ہے، پھر اس کے ماتحت حدیث کو لاتا ہے۔ اس کے تین وجوہ ہیں، کبھی کبھی قرآن کو متن بنا کر حدیث سے شرح کرتا ہے، ایک، کبھی کبھی قرآن کو استدلالاً دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، کبھی کبھی استبراقاً تبرکاً قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے۔ یہ امام بخاری کا مزاج ہے۔ تو یہاں پر باب قول اللہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ متن ذکر کیا، اس کی حدیث شرح ذکر کرتا ہے۔ اب ایک بات میری طرف توجہ کریں، قرآن فرماتا ہے وَنَزَعُوا، ٹھیک ہے نا، اب نزع تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، ہم میزان کو قائم کریں گے، ہم رکھیں گے ترازو کو، کون رکھے گا؟ اللہ۔ پھر اس کی صورتیں دو ہیں، اللہ خود رکھائے یا کسی کو امر حکم کر دے، باقی قول سب ایسے عقلی ہیں۔ قرآن کے روح سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رکھیں گے یا کسی فرشتے کو یا کسی کو حکم فرمائیں گے، وہ ترازو رکھیں گے۔ نزع الموازین، موازین جمع موزون کی یا جمع میزان کی، جیسے مشہور کی جمع مشاہیر یا میعاد کی جمع مواعید، تو بہتر قول یہ ہے کہ یہ موازین جمع میزان کی ہے، میزان کی معنی ترازو۔ اب مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے موازین بہت سی ترازو ہوں گی، تو بعض علماء نے کہا یہ حقیقتاً جمع ہے موازین، کیوں کہ ہر شخص کا اپنا میزان، میرا اپنا میزان، سائیں کا اپنا میزان، مولانا کا اپنا میزان، طالبوں کا اپنا میزان، ہر ایک کے لیے جدا جدا میزان ہوگا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ میزان تو ایک ہوگا، جمع جو لایا یہ لایا اہتمام کی وجہ سے، جیسے کذبت قبلہم قوم نوح المرسلین، حالانکہ نوح علیہ السلام کے پاس تو ایک رسول آیا، قرآن کہتا ہے المرسلین، یہ اہتمام۔ قرآن کی بحث میں اور جواب دیا کرتا ہوں، تفسیر جب پڑھاتا ہوں، یہ حدیث میں جواب دے رہا ہوں، تو بعض یوں کہتے ہیں۔ میرے نزدیک بہتر قول یہ ہے کہ موازین کو جمع علی طریق الاہتمام لایا، میزان قیامت والے دن ایک ہوگی، او سبحان اللہ، ایک میزان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب سوال پڑتا ہے کہ ایک میزان کتنے انسانوں کا اعمال تولے گی؟ ہم جہاں جاتے ہیں تقریروں پر، دور دور، کبھی پہاڑوں میں جاتے ہیں، دور تک بلوچستان بھی اب تو بوڑھا ہوں، جوانی میں جاتا تھا، وہاں مخلوق پڑی ہے، جہاں جاؤ مخلوق،
آدم سے لگا کر پتہ نہیں کتنی مخلوق آئی، اب ایک میزان کیسے تولے گی؟ میرے پیارے، ایک بات کام کی کہتا ہوں، کان لگائیو، یہ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ ہمارے نبی کے دین کی مؤید ہے، تائید کرتی ہے کہ نبی کا دین سچا ہے۔ میں بخاری جب پڑھتا تھا تو میرے شیخ صبح کو آئے، سبق کھولنے، کتابیں کھولیں طلباء نے، تو شیخ نے سبق عبارت نہ پڑھوائی، فرمایا بھائی رات آپ نے ریڈیو سنا؟ میں تو تھا سرے کی سندھی، نہ ٹکا نہ پیسہ، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ چائے نہ شو شام، کچھ بھی نہیں، بس سکی روٹی ملتی صبح کو وہ رکھ دیتے، شام کو بکریاں آتی شہر کی اس کو کھلا دیتے تھے۔ ہمارے تو جو طالب علم چہل پہل والے وہ ہوٹلوں پر جاتے چائے پیتے، وہ سنتے خبروں کو، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سنا امریکہ کہتا ہے کہ میرا جہاز راکٹ چاند پر پہنچا، کہتا ہے، تو طلباء جو جاتے تھے انہوں نے کہا ہاں جناب سنا ہے۔ فرمایا پھر تم اس کی تکذیب نہ کرنا، امریکہ کو یہ نہ کہنا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اس سے پھر پوچھو کہ تیرا راکٹ جہاں آسمان چاند پر پہنچا، وہ کہے گا پہنچا، تو تم اس کو کہو کہ تیرا ہاتھ کی مشینری راکٹ چاند پر پہنچ سکتی ہے تو میرا محمد بھی آسمان پر پہنچ سکتا ہے۔ بھائی آپ میٹر کو دیکھو، یہ سینٹی گریڈ کو دیکھو، لکھا ہوا ہے گرمی اتنی سردی اتنی، اب گرمی سردی ہو رہی ہے نا، یا کمپیوٹر کو دیکھو، ایک بٹن لگاؤ ہزارہا باتیں ایک بٹن سے آ جاتی ہیں۔ جب تیری مشینری اتنا کام کر سکتی ہے تو اللہ کی ایک میزان پوری کائنات کے اعمال کو تول سکتی ہے۔ تو موازین علی طریق الاہتمام، اصل لفظ موزون، میزان ایک، باقی رہا الموازین تو جمع ہے، القسط اس کی صفت ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں، تو موصوف صفت کی مطابقت تو ضروری ہے۔ تو بعض حضرات جواب دیتے ہیں الموازین ذوات القسط، مضاف کو مقدر کرتے ہیں جمع، تو اب صفت بھی جمع موصوف بھی جمع، لیکن دوسرا جواب ہے القسط مصدر ہے، لا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ جمع نہیں بنایا جاتا، تثنیہ کے لیے بھی یہی مصدر، جمع کے لیے بھی یہی مصدر، مفرد کے لیے بھی یہی مصدر، اس لیے موازین، میزانان، میزان، القسط تینوں کی صفت بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا ان اعمال بنی قولا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فی حساب یوم القیامہ، قیامت کے دن جب حساب ہوگا اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ہمارے اعمال کو تولے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، میرے طرف دیکھیں بھائی، کتاب میں نہ دیکھ، کتاب بھی جب آؤں پھر دیکھیں، فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے اعمال نیکی کے وزنی ہو گئے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے اعمال وزنی نہ بنے وہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب حدیث وہ قرآن کی ہے، یہ آیت بھی کہتی ہے کہ ہم اس کو تولیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن میں۔ جناب بخاری کی عادت ہے ترجمۃ الباب کے بعد مناسبات ترجمۃ الباب کو ذکر کرتا ہے، جب مناسبات میں آیا تو عبارت پہ دی ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال بنی آدم، بھائی اعمال کو جمع لایا، قول کو مفرد لایا۔ ایک وجہ تو یہ ہے اعمال کا تعلق جوارے سے ہے، انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، اعضاء بہت ہیں، اعمال جمع لایا۔ قول کا تعلق لسان زبان کے ساتھ ہے، زبان ایک ہے، اس لیے قول مفرد لایا، ایک جواب۔ دوسرا جواب پہلے بتلا چکا کہ قول مصدر ہے، لا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ جمع بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تثنیہ جمع سب پر اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا وقولہم۔ ایک میں دعا مانگتا ہوں، آپ اس کو جب کہوں مانگوں پھر سن کر کہو آمین، کہوں اللہ ہمیں باطل فرقوں سے بچا دے، آمین کہہ۔ بڑا ایمان کا بچانا مشکل ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے قرب قیامت میں ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ انگارے کو، سلگتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ سکو گے، ایمان نہ روک سکو گے، ایمان نکل جائے گا۔ حدیث پڑھا ہے تم نے مشکات میں بھی، صبح کو مومن ہوگا یمسی کافرا، یا یصبح مومنا یمسی، یصبح کافرا
یمسی مومنہ، یہ قیامت کا قرب ہوگا۔ ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے، آج وہ دور ہے، اتنا بڑا فتنوں کا دور ہے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ اب ایک فتنے کی بات کرتا ہوں، معتزلہ، یہ پچھلا باب جو امام بخاری نے باندھا ہے نا کتاب التوحید، اس میں اکثر باطل فرقوں کی تردید کی، جہمیہ کی، سمجھے، معتزلہ کی یا اوروں کی تردید فرمائی ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا نہیں، تولے تو وہ جو بے خبر ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ نعیم اللہ کے گناہ اتنے، نیکی اتنے، اللہ جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا، اللہ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دلیل۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ اعمال کو جسہ نہیں، تولا اس چیز کو جاتا ہے جس کو جسہ ہو۔ کوئی ہوا کو تولے گا؟ نہیں تولے گا کہ اس کو جسہ نہیں۔ اگر تولے گا تو کسی جمود چیز کو تولے گا۔ تو اعمال بنی آدم اعمال غیر جسے والی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ نہیں تولے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، یہ معنی کرتے ہیں۔ یہ دونوں دلائل اس کے غلط ہیں۔ پہلی بات دیکھو بھائی، جج صاحب جا رہا ہے، اس اسٹیشن سے گزرا، اس نے دیکھا کہ زید نے عمر کو قتل کر دیا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جب صبح عدالت پر بیٹھے گا، زید کو وہ پھانسی نہیں لگائے گا جب تک عمر کے ورثاء کو نہ کہے کہ دلائل پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ گواہ کے بغیر جج فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کے لیے گواہ پیش کرے گا، تمام انسانوں کے اعمال کے لیے نیکی اور برائی کے گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر عضو کو پہلے تو ان کی زبان بند کر دے گا، سب بند، اعضاء جو ہیں وہ بولنے لگ جائیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو بھائی میرے پیارے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو تولنا ہے صرف انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے، وگرنہ واقعی اللہ کو پتہ ہے۔ باقی جسہ تین جواب لکھتے ہیں۔ پہلا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسہ عطا فرما دے گا۔ بعض کہتے ہیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یہ تولا جائے گا صحائف و اعمال، اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان کے صحیفے کو تولا جائے گا۔ لیکن آج کی سائنس کے مطابق کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آج تمہارے تھرمامیٹر بخار کا تولتا ہے، وزن کرتا ہے، اسی طریقے پر یہ بھی وزن ہوگا، سمجھے، اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ۔ امام بخاری لغت میں چلا گیا، مجاہد کہتا ہے القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کی معنی ہے عدل رومیہ زبان میں۔ اب رومیہ کیسے؟ امام بخاری اتنا بڑا عالم، جو صبح سے تم علماء زور لگا رہے ہیں بخاری اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، لیکن کہتا ہے العدل بالرومیہ، یہ کتاب تو عربی زبان میں ہے، رومیہ کیسے کہہ دیا؟ تو بعض کہتے ہیں کلام لمبی عربی ہو، ایک لفظ اس میں غیر عربی آ جائے تو عربیت سے نہیں نکالتا، لیکن اس جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ میرے شیخ حضرت بیروی رحمۃ اللہ علیہ عجیب جواب پیش کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں العدل بالرومیہ، جیسا کہ بلوچوں میں قبیلے ہیں، یہ بلوچ شر، یہ لاشاری، یہ دشتی، یہ جتوئی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہے نا سے۔ تو عرب کے اندر بھی ایسے قبیلے تھے۔ ایک عرب کا قبیلہ ہے جس کو رومیہ کہا جاتا تھا، امام بخاری نے العدل بالرومیہ جو کہہ دیا، یہ عربی زبان کے ایک قبیلے کے مطابق کہا۔ یہ میرے حضرت بیروی کا جواب ہے۔ فیقال القسط مصدر المقسط۔ بھائی میرے پیارے، صرف پڑھنے والے کہیں گے کہ بخاری کو تو صرف بھی نہیں آتی، قسط مجرد ہے اور کہتا ہے مصدر ہے مقسط کا، مقسط تو مزید ہے، مقسط کا کیسے مصدر بنا؟ تو بھائی یہ مصدر و مصدر ہی، یہ اصل الاصل ہے، یعنی قسط مصدر اقساط کا، اقساط مصدر ہے مقسط کا، تو اس لیے کہا القسط مصدر المقسط۔ اب مقسط کی معنی عادل، پھر آگے کر دیا اما القاسط فهو الجائر، جائر ظالم، تو ایک لفظ کی معنی دو کر دی، عادل بھی کر دی، جائر ظالم بھی کر دی۔ یہ دو معنی کیسے؟ میرے پیارے تھوڑا سا غور فرمائیں۔ بعض کہتے ہیں قسط یقسط قسطا تو عدل، قسط یقسط قسطا و قسوطا تو معنی ظلم۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں
قسط کی معنی ظلم ہے، حمزہ سلب کا آ گیا، ایک ساتھ بنایا تو سلب ظلم ہو گیا، تو سلب ظلم کو کیا کہہ دیا؟ عدل، تو وہ معنی ایک چیز بن گئی، کسی قسم کا تضاد نہ رہا۔ یہ امام بخاری ترجمۃ الباب اور اس کے مناسبات ترجمۃ الباب کو ذکر فرمایا۔ اب امام بخاری سند اور متن پر جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر لگاؤں گا، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، میں بھی بوڑھا ہوں، ابھی میرے اندر وہ جذبہ نہیں، لیکن خدا کا شان ہے میں بولتا ہوں تو معلوم ہوتا ہوں کہ جوان ہوں 16 سال کا، ویسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، لیکن پڑھانے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق بخشتا ہے تو میں گھنٹہ گھنٹہ تقریر بھی کر لیتا ہوں۔ ابھی جا کر رات بھی تقریر کروں گا جا کر۔ تو میرے بھائی تھوڑی سی بات سنو، یہ سند پیش کرتا ہے۔ امام مسلم کہتا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند نہ ہوتی نا ہر ایک کی جو دل چاہتی وہ کہہ دیتا، لیکن قربان جاؤں یہ دین قیامت تک چلنا تھا، اس لیے علم سند بھی آ گیا۔ کوئی غلط بات حضور کی طرف کو نسبت کر دے تو علماء فوراً کہیں گے کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے، یہ سند سے معلوم ہوتا ہے۔ اور مودودی بڑا عالم گزرا ہے نا، بڑا عالم کہتے ہیں، بڑا عالم، لیکن اس سے بہت سارے خرافات پیدا ہوئے، بڑی باتیں غلط کی۔ سبب کیا تھا؟ اس کے پاس سند نہیں تھا، وہ بس لغت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر لکھ دی اور اس نے غلطیاں بھی کیں۔ ہم گندڑے سندڑے جیسے بیکار ہیں، پر شکر ہے کہ ہماری سند جو چلتی ہے سیدھا حضور تک پہنچتی ہے، ہماری سند ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے سند کی نعمت عطا فرمائی، جیسے طالب العلم نے اپنے شیخ مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم سے سند شروع کی، وہ بخاری تک، بخاری سے حضور تک سند پہنچی۔ یہ ہے سند معنی۔ امام بخاری کہتا ہے مجھے بیان کر دیا حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، فرمایا عن عمارۃ بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام ہے۔ فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی بات سناتا ہوں، تشریح کروں تو اس میں اور باتیں ہیں، مبتدا خبر کی باتیں ہیں، کچھ ہیں، لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں، کچھ مجھ پر بھی اثر ہے تھکان کا۔ آپ بھی تھک گئے ہوں گے، طالب نہ تھکے ہوں گے تو پچھلے ساتھی کہیں گے جان نہیں چھوڑتا، نماز کا ٹائم آ گیا ہے، اس لیے تھوڑی سی میری بات سن لو، میں ابھی جلدی بند کرتا ہوں۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو محبوب ہیں رحمان کی طرف۔ میرے پیارے، اللہ کے صفات 5000 لکھی ہیں علماء کرام نے۔ کتنے نام؟ 5000۔ یہ جو قرآن مجید کے ورق گتے مبارک پر لکھے ہوئے ہیں یہ ایک حدیث ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن اللہ کے نام 5000۔ حضور انور کے نام ہیں 1177۔ کتنے؟ ماں حضرت مفتی محمد ہاشم ننگر ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب مولوی ضمیر صاحب نے مجھے دی تھی، آج تک میرے پاس موجود ہے۔ حضور کے نام ہیں 1177۔ تو اللہ کے 5000 نام سے حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو کیوں چنا؟ حضور نے اشارہ فرمایا اللہ میری امت پر بڑا رحمان ہے، عمل تھوڑا کرتا ہے اور اجر اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اللہ کہے گا جا یہ جنت تیری ہے، وہ دیکھے گا کہ اس میں اعمال تو بہت ہیں، میرے تو اتنے عمل نہیں، وہ عرض کرے گا پروردگار میرے عمل تو تھوڑے ہیں، فرمایا عمل تیرا تھوڑا ہے باقی سارا میرا فضل ہے۔ تو حبیبتان الی الرحمن، کلمتان، بھئی یہ تو کلامان ہے، کلمتان تو نہیں۔ کلمے کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے، کلمۃ شہادت ہے نا صحیح، حالانکہ وہ تو کلام ہے، کلمہ تو نہیں، تو کلام پر کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں کلمتان کہہ دیا۔ حبیبتان کے اندر تیل آیا، خفیفتان ثقیلتان کی مناسبت سے تا کو ذکر کیا، فرمایا دو کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، جو کیا ہیں؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان ہیں۔ تم بھی کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
ہے کوئی مشکل؟ خفیفتان لیکن ثقیلتان فی المیزان. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان زمین کو ایک پلڑے میں رکھو اور ان دو کلموں کو ایک کلم پلڑے میں رکھو تو سارے آسمان زمین سے اس کا وزن زیادہ ہے. تب فرمایا ثقیلتان فی المیزان. یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بھی ہے. ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا جو یہ دو کلمے 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. بحر کی معنی سمندر، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں. جو یہ دو کلمے پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. یہ ایسے بڑے برکت والے کلمے ہیں. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان. یہ بھی موصوف صفت مل کر قانون ہے. موصوف کی اگر صفات عجیبہ کو ذکر کیا جائے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے سامع کو کہ اس کا مبتدا دیکھیں کون سا ہے. تو مبتدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی صفات کوئی جلالی ہے کوئی جمالی ہے. سبحان میں جلال کا ذکر ہے، حمد میں جمال کا ذکر ہے. یہ مقتبس ہے ذوالجلال والاکرام سے. قرآن مجید کا اقتباس اس سے ہے. تب فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. واہ کو حالیہ بھی بنایا ہے، واہ کو عاطفہ. یہ آپ کے حاشیے پر لکھا ہے، طلباء دیکھ سکتے ہیں. میرے پیارے، امام بخاری نے سبحان کو 2 مرتبہ ذکر کیا. حدیث پاک کے لفظ ہے 2 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 مرتبہ کیوں؟ اشارہ فرمایا کہ ہر دور میں شرک کا چرچا زیادہ رہا. یہی وجہ ہے قرآن میں کبھی سبح، کبھی سبح، کہیں یو سبح ہو، کہیں یو سبح ہو جمع کر کے لایا جاتا ہے. تو سبحان اللہ کو 2 مرتبہ ذکر کیا شرک کی تردید کرنے کے لیے. آگے کہا لفظ اللہ کو مقدم کیا کہ ذات کا ذکر ہے، عظیم اس کی صفت ہے، صفت کو بعد میں ذکر کیا. اب ایک حدیث سناتا ہوں جو بڑی پیاری ہے، آپ سارے ساتھی غور کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مجلس میں بیٹھتا ہے ضرور اس سے کوئی نہ کوئی لغویات میں سے کوئی لغو بات نکل جاتی ہے. کبھی کسی کی کوئی غیبت کر دیتا ہے، کبھی کسی کو بہتان لگا دیتا ہے، کبھی کسی کی غلط بات نقل کرتا ہے. اور یہ بات ہوتی ہے جو بھی حدث بکل ما سمع، جو بھی سنتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. اس میں کئی غلط باتیں ہوتی ہیں تو گناہ ہوتے ہیں. اس مجلس میں گناہ کو دفع کرنے کے لیے جو یہ 2 حدیث کے جملے پڑھے گا، 2 جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو مجلس میں جو گناہ ہو جائیں گے وہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اس کی برکت سے. امام بخاری نے بھی آخر میں اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ وہ بھی فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی سے کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو میں آخر میں یہ حدیث ذکر کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو بھی معاف فرما دے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، میرا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.